اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو کل آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کراچی میں تشریف لا رہے ہیں اور ایک تاریخی جلسہ جو ہے وہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے. محمود مولوی صاحب کا الیکشن بھی ہے اور پھر باقی جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہوں گی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف ایک واحد وفاقی جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے کہ جس پہ کراچی کے لوگوں کا دل بھی جس کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور جو ٹرائبل ایریاز میں ہمارے جو قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں ان کا دل بھی تحریک انصاف کے ساتھ دھڑکتا ہے. گوادر ہو یا لاہور ہو، وہ گلگت بلتستان ہو یا میرپور آزاد کشمیر ہو، مظفر آباد ہو، تمام جگہوں کے اوپر اگر ایک جماعت اور ایک لیڈر جس کی آواز کے اوپر کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنی آواز میں لاتے ہیں، وہ لیڈر جس کے ایک اشارے کے اوپر پاکستان میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، وہ عمران خان ہیں. اور اس وقت اگر کوئی سیاسی یکجہتی کی پاکستان کے اندر کوئی علامت ہے تو وہ عمران خان ہے. اور پاکستان جو ہے اس کا اگر کوئی شہر پاکستان کی تمام جو پاپولیشن ہے، پاکستان کی تمام آبادی کو ایک ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ کراچی کا شہر ہے. اور اس لیے کل عمران خان کا یہاں پہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ کراچی کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا ہوگا جو کل انشاءاللہ تعالی آپ یہاں پر دیکھیں گے. اب سے کچھ دیر کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ سماعت کرے گی شہباز گل صاحب کے کیس کا. شہباز گل اس وقت ایک استعارہ بن گئے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا، اور جتنی ظلم انہوں نے سہا ہے، جس قسم کا ان کے اوپر تشدد کیا گیا، جس طریقے سے انہیں قید و بند کی صورتوں میں رکھا گیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے. شہباز گل نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اس سے پہلے فضل الرحمان نے ایسی بات نہ کہی ہو، خواجہ آصف نے نہ کہی ہو، نواز شریف نے نہ کہی ہو، مریم نواز نے نہ کہی ہو، کیپٹن صفدر نے نہ کہی ہو، ایاز صادق نے نہ کہی ہو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریاست کا جو ایک ٹوکا ہے، جو ریاست کا وزن ہے، وہ صرف شہباز گل کے اوپر گرا ہے. باقی تمام لوگ جو ہیں وہ سائیڈ پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں اور بلکہ لمبے لمبے لیکچر دے رہے ہیں. خواجہ آصف جیسا 2 نمبر وزیر دفاع ہمیں اب لیکچر دے رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی فوج کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. یہ وہی خواجہ آصف ہے جو کہتا تھا کہ پاکستان کی فوج نے ہماری بوٹیاں نوچ کے کھا لی. یہ اس کی جو تقریر آپ سنیں خواجہ آصف کی، اس میں ذرا سی بھی شرم ہو تو کم از کم بولنا تو بند کر دے. لیکن آج وہی بیٹھا ہوا ہمیں لیکچر دے رہا ہے. اور جس طریقے سے پھر شہباز گل کو کے ساتھ یہ کیس بنایا گیا اور ایک پوری طریقے انصاف کو اینٹی فوج ثابت کرنے کی مہم ایک جو چلائی گئی، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، اس طرح کے باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے، اور پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کے مقابلے پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. پاکستان کو اس وقت صرف 2 ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی یکجہتی کی علامت ہے. ایک پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی وفاقی جو نوعیت ہے، پاکستان کا جو فیڈرلزم ہے اس کی ریپرزنٹیشن اگر کوئی کرتی ہے، پاکستان کی وفاقی نوعیت کی کوئی اس وقت ریپرزنٹیشن کرتی ہے تو وہ تحریک انصاف اور عمران خان کرتے ہیں. اور دوسرا ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے وہ پاک فوج ہے. اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے، وہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا. صرف نون لیگ کے فائدے میں، پی ڈی ایم کے فائدے میں، آصف زرداری کے فائدے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کا تو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو کیا نہیں ہو. آپ نے دیکھا حمزہ شہباز یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا. اس کے بعد 24 ارب روپے کے مقدمے میں وہ یہاں پہ ملوث ہے. لیکن حمزہ شہباز جو ہی یہاں پہ ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی وہ اپنے آبائی گھر تشریف لے گئے، یعنی لندن. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کا ایک پیٹرن ہے. جس طرح کبھی منگولوں نے حملے کیے تھے ہندوستان کے اوپر اور دنیا میں، وہ آتے تھے یہاں پہ حملے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کا خاندان آتا ہے،
حملے کرتا ہے پاکستان کے اوپر, لوٹ مار کرتا ہے, اور جو ہی یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ پیٹرن ہے جو پاکستان دیکھ رہا ہے, اور اس پیٹرن کو توڑنے کی ضرورت ہے, اور اس کو توڑ اگر کوئی سکتا ہے تو وہ تحریک انصاف توڑ سکتی ہے. اور اب تحریک انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں, یہ تو جناب کل تو وزیر دفاع نے حد ہی کر دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے. کوئی عقل والا آدمی جس میں ذرا سی بھی عقل ہو کیا وہ ایسی بات کرے گا؟ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں ہے. جو سلوک کیا گیا شہباز گل کے ساتھ, جو ٹارچر کیا گیا, اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, وہ ٹارچر کی حمایت نہیں کر سکتا. اور اس کے اوپر اس وقت ایک عالمی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ٹارچر کے خلاف, اور خصوصاً جو کسٹڈی میں ٹارچر ہے ان کے اوپر ایک عالمی رد عمل ہے, اور اس کے اوپر ہمیں شدید تشویش ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس سنے گی تو مجھے امید ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھے گی جو جیل کے ڈاکٹرز نے بنائی, اور جیل کے ڈاکٹرز نے وہاں پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے, اور وہ میڈیکل